یہ سبق ان اداروں نے بڑھا دی. بڑے بڑے مدارس ہیں، دینی مدارس کا بھی ہے، وہ بھی روٹی کمانے والے پیدا کر رہے ہیں، مسجد سنبھال لے. یہ خوف خدا پیدا کرنے کی میرے بھائی کوئی کوشش نہیں کر. اب جب یہ کام ہی نہیں ہوگا کہاں سے انسان تیار ہو، کہاں سے اچھے افسر آئیں گے، کہاں سے اچھی ریت آئے گی؟ نہیں آ سکتی. باتیں بہت کانفرنسیں ہو رہی ہیں، سیمینار ہو رہے ہیں، نتیجہ صفر سے بدتر ہے. کیونکہ یہ کام کرنے کا تو یہ انبیاء علیہ السلام نے، ورنہ آپ کے معیار سے اگر جانتے کسی پیغمبر نے کوئی ایک چھری تک نہیں بنائی. پھر کہیں گے ان کہ کوئی ایجاد نہیں کی، مگر انہوں نے جو ایجاد کیا وہ ساری دنیا مل کر ہی نے ایجاد کیا. صرف ایک واقعہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ لکھنؤ میں ایک بڑا پڑھا لکھا ہوا، سارے لوگ اس کو جانتے ہیں، نیاز فتح پور، بہت قابل تھا، دنیا جہان کے اشعار عربی فارسی سارے اردو کے حفظ، مگر گمراہ ہو گئے، مذہب کے بارے میں اعتراض اور شروع. تو ایک مجلس میں اکٹھے ہو گئے، نیاز فتح پوری صاحب بھی تھے اور مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. مولانا نے سمجھانے کے لیے کہ یہ معجزے کو نہیں مانتا، انکار کرتا. سب سے زیادہ زور یہی ہوتا کہ نہیں جی یہ معجزہ نہیں ہو سکتا، کیسے مردہ زندہ ہو سکتا، جیسے پہلے ڈاکٹر صاحب نے کہا. بات کہاں سے نعمانی صاحب نے شروع کی. آپ نے کہا نیاز صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ میں کتنا فساد بڑھتا ہے، لوگ بگڑ گئے ہیں، دکاندار ملاوٹیں کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ، خرابی واقعی تھی، اس سے زیادہ کون جانتا تھا. اس نے کہا مولانا واقعی دنیا بہت بگڑی، خراب معاشرہ. انہوں نے کہا آؤ پھر مل کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. کہنے لگا توبہ توبہ توبہ، یہ لوگ ٹھیک ہو سکتے. مولانا نے لانا تھا نا اپنی بات. کہا نہیں آپ اتنے بڑے اسکالر ہیں، میں بھی آخر تھوڑا بہت پڑھا ہو اور بہت سے پڑھے لکھوں کو ملا لیتے ہیں، کوشش کرتے کم از کم لکھنؤ کو تو ٹھیک کر رہے ہیں. کہنے لگا نہیں یہ نہیں ہو سکتی. اب مولانا نے پوچھا کہ نیاز صاحب یہ تاریخی حقیقت ہے نا، اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ عرب اس سے زیادہ بگڑا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہو گیا تھا نا، یہ بھی ٹھیک ہے. کہنے لگا واقعی اس کو ہم نہیں جتا سکتے، ورنہ ہسٹری ساری کا انکار کرنا. اس نے کہا کس نے ٹھیک کیا تھا؟ آپ جیسا پڑھا لکھا تھا، کوئی میری طرح کا لامہ تھا. کہنے لگا یار نبی یہ امید ہے، ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا جانتا. کہنے لگے پھر معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی نے ایک کام ایسا کر دکھایا جو آپ کہتے ہیں ساری دنیا مل کر بھی نہیں کر، اسی کو تو معجزہ کہتے ہیں. آپ صرف مردہ زندہ ہونے کو معجزہ کہتے ہیں. انہونا کام، وہ کام کیا آپ نے تاریخ میں جو واقعی اللہ کی قسم یادگار. نہ اس وقت ایسا دور آیا، نہ اب بھی امید حضور نے دلائی، نا امیدی نہیں. فرمایا میری نسل میں سے، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص اگر ایک دن بھی قیامت میں آنے میں باقی ہوگا، اللہ اس دن کو لمبا کر دے. زور دینے کے لیے اللہ دن لمبا کر دے گا، مگر وہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا محمد، اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور زمین ظلم سے بری ہوگی. وہ مشرق و مغرب میں بالکل ورلڈ اسٹیٹ بنائے گا، اسلام کی عدل و انصاف کی حکومت ہو جائے گی. اسی کو ہمیں عالم امام مہدی کہتے ہیں. ایک ہدایت یافتہ لیڈر ملے گا جس کے زیر سایہ یہ امت پھر دنیا میں یہ جھنڈا سربلند کرے گی. نا امیدی کوئی نہیں. اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا نہ بالوں کا بنا ہوا خیمہ، نہ مٹی کا بنا ہوا مکان کوئی نہیں رہ جائے گا جس میں اسلام نہیں داخل ہوگا. یا ذلیل ہو کر لوگ اس کو مانیں گے یا عزت سے قبول کریں گے. حکومت اسلام کی ہوگی اس وقت یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے. یہ کر لیں جو ظلم کر رہے ہیں، یہ سارے قدموں میں جھکیں گے اللہ کے رسول کے نام سے. ان میں ایک حاشر ہے، حضور نے فرمایا میں حاشر ہوں، میرے قدموں پر دنیا اکٹھی کر دی جائے گی. آخر ساری انسانیت کو میرے پاؤں میں پڑنا پڑے گا اور میرا ہی جھنڈا دنیا میں سربلند ہوگا انشاءاللہ. فکر کی کوئی بات. تو رسول اللہ نے جو کام کیا وہ انسان سازی تھا، آدم تیار کرنے کا کام ہوا. جہاں یہ نہیں نہ ہوتا وہ ادارے بھی گرا دینے کے قابل ہیں، وہ مسجدیں اجاڑ دینے کے قابل ہیں. بھائی کرنے کا کام تو تم ایک آدمی بھی زندگی میں تیار کرو. جیسے خیبر پر جب چڑھائی ہوئی آپ نے حضرت علی سے کہا جنگی جاتے شروع کریں دعوت. ایک آدمی بھی تمہارے ذریعہ مسلمان ہو گیا تو سارے زمین کے خزانوں سے بیٹھے. ہدایت دینا چاہتا ہے اسلام لوگوں کو. تو کوشش یہ کریں جہاں جہاں آپ تو اللہ کے فضل سے زیادہ ذمہ دار ہے کہ بچے آپ کے پاس امانت ہے. انہیں صرف اپنے علوم ہی نہ پڑھائیں، علوم کے ساتھ ساتھ ان کے ذہنوں میں یہ بھی اتاریں بیٹا آپ نے جو کچھ پڑھنا اللہ آپ کو ترقی دے، مگر مسلمان بن کر انجینئر بننا، جرنیل بننا، جہاں جاؤ دین کی لاج رکھنا. یہ کام اگر استاد نہیں کرتا تو وہ کچھ نہیں کرتا. سبق پڑھانا اور کتابیں رٹانا کوئی کام نہیں، انسان کی تربیت ہونی. پھر تو وہ مقام ہے جو شوقی نے کہا میں تعلیمی اداروں میں کہتا ہوں بچے آپ بگڑ گئے، استادوں کا احترام ہی نہیں، مذاق اڑاتے ہیں. بے ہونا تو یہ چاہیے. وہ کہتا ہے ملک الشعراء مصر کا قم للمعلم بدل التبدیل. استاد آئے ادب سے کھڑا ہو اور اس کا ادب کر. تجھے پتہ قاد المعلم من یکون رسولا. دین پڑھ لے، صرف نبوت کی شان کا فرق ہے، ورنہ حضور نے فرمایا اگلے سٹیج پر میرے ساتھ استاد ہے، اوپر نبی ہے نیچے استاد. استاد بڑی شے ہے اگر وہ استاد بنے
اور بچے بھی اپنے دل میں اس کا وہ احترام کریں اور وہ ان کو انسان بھی بنائے، اپنا علم بھی سکھائے، اور اس کے لیے الگ لیکچر دینے کی ضرورت نہیں، وہ اپنے مضمون میں سے راستہ نکال سکے۔ آپ دیکھیں نا یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو خواب تھا، اس کی تعبیر اس میں سے ہی توحید کی طرف لے گئے بات کہ یہ علم میرے رب نے مجھے سکھایا، وہ ایسا اٹیچ کیا اللہ کی طرف لے گئے۔ اس لیے آپ اگر بچوں کو پڑھائیں، لیبارٹری میں لے جائیں تو یہ توجہ دلاتے رہیں کہ یہ قوانین جو ہیں لا جن کی یہ چیزیں پابند ہیں، ہر شے میں آپ کاز دیکھ رہے ہیں کہ یہ بے فائدہ نہیں بنی، کوئی غرض ہے، اس سے ہی اللہ کی طرف لے جائیں کہ یہ خود بخود بن سکتی تھی، ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے، ہماری زندگی سے اس کا تعلق ہے، پتہ نہیں چلتا کہ یہ سوچی سمجھی اسکیم ہے کہ بندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اس لیے ہر انسان اللہ والکون، ایک مصری عالم نے لکھی کہ جتنا سائنس کا پروفیسر لوگوں کو اللہ منوا سکتا ہے کوئی نہیں منوا سکتا، اس کا خود ذہن اللہ کی طرف۔ وہ ایک بات میں بیٹوں کو نشان دی کہ اپنے آپ ہو رہی ہے قانون کی پابند ہے، لاز ہیں کہ نہیں اس کے لیے، خلاف ورزی ذرا نہیں کرتے، اور بے مقصد ہے۔ مقصد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ برین سے۔ اگر پیچھے اللہ نہ ہوتا فضول ہوتی ہر چیز کا مقصد خود بتا رہا ہے کہ یہ سوچ سمجھ کر دین، پھر وہ مقصد بھی ہماری زندگی سے متعلق، کوئی ہمارے علاج کے لیے کوئی گزار، پتہ چلتا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس کو ہی فکر تھی کہ یہ چیزیں جس کو مہیا کر، ربوبیت کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اہتمام کر رہا۔ یقین جانے جتنے یہ علوم مدد دیتے ہیں اللہ کو پہچاننے میں، اتنے مسئلے مسائل نہیں دیتے، مگر ذہن نہیں، اساتذہ اس طرف نہیں آتے۔ تو اس لیے جو ڈاکٹر غلام دیلانی برگ سے پہلے تو وہ کچھ غلط راستے پر ٹھیک ہو گئے، بعد میں ان کی ایک کتاب آپ یونیورسٹی میں وہ تقسیم کریں، 2 قرآن، چھوٹی مگر چیپٹر بنے ہوئے پہاڑوں کا، نباتات کا، قرآن میں آ جاتا کہ اس میں نشانیاں، اس نے پھر سائنسی حوالوں سے کہ اب تک سائنسدانوں نے کیا نشانیاں ماری، کس طرح وہ اللہ کے سامنے جھکے ہیں، جن کو صرف ہوا ہی لگی ہے نا شوق کے طور پر فیشن، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں، جو بڑے سائنسدان وہ سجدے میں گر جاتے کہ اللہ تو عظیم ہے، تیرے ہر کام میں حکمت۔ وہ کتاب 2 قرآن، اس کا کیا بنیادی تصور کہ ایک قرآن یہ ہے جو کتاب کی شکل میں، ایک قرآن وہ ہے جو میں اور میرے گرد جتنی کائنات، اس کی ایک چیز یہ آیت ہے، اللہ کی نشانی ہے، ایک ایک چیز پر غور کرو پتہ چلے گا کہ اللہ موجود، پڑھنے کے قابل ہے۔ سائنس کے حوالوں سے اللہ پر ایمان بڑھتا ہے، اور بات بھی اتنی اللہ کی سمجھ آ جائے، اس کا رسول بھی پتہ چل جاتا قیامت۔ جی